رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے, بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے. شرم و حیا کے وہ ایک دفعہ مذمتی لفظ نہیں کہے. خواجہ سے اٹھ کر کہہ دے جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. تیرے ابے نے بھی تابعدار, تیرے بھی تابعدار. جبکہ میں نے مجھے تکلیف ہے, مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا. جنرل باجوہ تو آپ کا باپ تھا. یہی خواجہ صاحب غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے. وہ تیرا ختم پڑا میں. خدا کی قسم آپ نے اس میری ماں کو, پاکستان میری ماں ہے, اس کو بھکاری بنا دیا ہے. شرم یہ آئی نہیں آتی. پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں اور دوسرے آپ کو قرضہ دیں گے. بہت ہی مرچیاں لگتی ہیں پتہ نہیں کی گل ہے, چیک کرو. یہی خواجہ صاحب فارم 47 کی پیداوار ہے. آپ کو گالیاں دیتے ہیں. جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کر. صحیح فارم 45 جنوں سے مجھے اس ہاؤس میں بھیجا ہے اور اس کے گواہ خواجہ صاحب خود ہوں گے, پوری نون لیگ ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین ادارے میں 32 سال سروس کی, اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس میں 7.5 سال ملک کی خدمت کی. اور میں یہاں شرم و حیا کے بعد یہ کہوں گا, خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سینسیٹیو اداروں, اتنے امپورٹنٹ اداروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز سے کہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. اور مجھے فخر ہے اور میرا محکمہ بھی اس چیز کو مانتا ہے. لیکن آج مجھے گلہ ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں شرم و حیا کا فقدان ہے. جو ریانہ ڈار کے ساتھ ہوا, جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا, وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, وہ شرم و حیا کے ساتھ سیالکوٹی تاریخ کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے گھروں میں خواجہ سے اٹھ کر کہہ دے عظیم نوری جیسا شیف النفس سومو سرات کا پابند, اس کے گھر رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے, بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے, اور آج تک شرم و حیا کے وہ ایک دفعہ مذمتی لفظ نہیں کہے. جبکہ میں نے خواجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں. آج مجھے تکلیف ہے, مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا. میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. میں جو بات کروں گا ایک صحیح بات کروں گا. ایک دفعہ جب ہم برسر اقتدار تھے, یہی خواجہ صاحب رشتہ داری پرانے تعلقات کا پہاڑ جوڑتے تھے. اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. 2.5 سال نیب میں رہا, KPK کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے, کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے. میرے سب سے بڑے پہلے 3 چیف منسٹر, چیف سیکرٹری صاحب کا, اور وہاں گاڑیاں چلنی بند ہو گئی تھی. اس کے بعد کہ اینٹی کرپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا, جس کی تعریف ان کے ایم این اے, ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, انہوں نے شہباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. یہ بجٹ سوائے ایک اعداد و شمار کا گور کپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسانوں کے ساتھ جو ہوا, خواجہ صاحب نے ایک دفعہ آواز نہیں اٹھائی. میں نے اس ہاؤس پہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے گندم باہر سے منگوائی جس کی کوالٹی بھی کھانے کے قابل نہیں تھی, کیوں نہیں آج تک ان کو یہاں کھڑا کیا گیا, ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی. IPP جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے, جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے, IPP کون سا ملک ہے؟ ان کو لائن چہروں کے یہاں وزیر جو انرجی ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصے دار ہیں. 125 کیپیسٹی کے پیسے آپ دے رہے ہیں خواجہ صاحب, جبکہ پروڈیوس 48 کر رہے ہیں. جب کوئی انکوائری ہوگی تو ان میں 3 فیملیاں آئیں گی. جو برسر اقتدار ہیں, غریب کا خون چوسا جا رہا ہے. خواجہ صاحب میں کل بھی 2 دن حلقے میں تھا, لوگ دعائیں بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو. ہم یہاں صرف مراد لینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں اٹھاتا. مجھے شرم آئی, کل میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو چائنیز جرنلسٹ کو دیا تھا. خدا کی قسم میں ایک زمیندار کا بیٹا کا میرا شرم سے جھک گیا ہے کہ ہماری مدد کرو, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. یہ انٹرویو تھا, آپ سن لیں.
क्या वजीर को एक गैरत भी होती है? आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना जी दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। वो चाक लेके गया, ये भी पाकिस्तानी का घर है, ये भी पाकिस्तान के घर है, ये भी पाकिस्तान के घर है। और हमें शर्म ही आई नहीं आती, पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने इस मेरी माँ को, पाकिस्तान मेरी माँ है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहाँ गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहाँ लिख कर देता हूँ, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने, मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं, क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? और कोई शर्म याद नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाएं हुक्मरान पैसा बाहर से लाएं, एक कर्जा उतर जाएगा। कहां तक यार ये मुल्क? कोई बेकारी की भी जरूरत है? कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं? मैं बचपन से सुन रहा हूं कि जरी मुल्क है, जहां अल्लाह ने सारे सीजन रखे हुए हैं, बेहतरीन सीरियल है, होता है उस मुल्क में कहता आ सकता है, उस मुल्क में गंदगी छाट, और हमने क्या असर किया? और अभी भी शर्म याद नहीं है।